السلام علیکم طلباء، ہم پڑھ رہے ہیں 12ویں جماعت کی اردو درسی کتاب کا سبق نمبر 5 لیفٹنی کی مشکلیں، جس کے مصنف کرنل محمد خان ہیں۔ کرنل محمد خان ریلوے اسٹیشن سے منزل مقصود پر پہنچتے ہیں اور اس کی جھلک توقعات سے بہت غیر مشابہ ثابت ہوتی ہے۔ شام ہوتی ہے اور وہ کھانے کے لیے میس میں جاتے ہیں۔ سبق آگے بڑھتا ہے۔ شام ہوئی تو کھانے کے لیے میس میں گئے۔ یہ پہلی جگہ تھی جہاں لیفٹنی کے آثار نمایاں تھے۔ میس کہتے ہیں فوجیوں کی طعام گاہ کو، جہاں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ شام کے وقت جب یہ طعام گاہ جاتے ہیں، اپنی میس میں جاتے ہیں، تو انہیں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں ہمارا جو عہدہ ہے لیفٹنی، اس کے مطابق ٹھاٹ باٹ ہے اور یہاں کا انتظام ہے۔ انہوں نے کہا کہ لیفٹنی کے آثار ہم کو وہاں نظر آئے۔ ہم سب ایک افسرانہ ٹھاٹ سے ڈرائنگ روم میں صوفوں پر بیٹھ گئے۔ مؤدب اور باوردی پیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ وہاں کا ماحول انہیں بڑا خوشگوار لگا۔ افسرانہ ٹھاٹ کے ساتھ وہ صوفوں پر بیٹھے۔ وہاں جو بیرے تھے وہ بڑے باادب ان کو نظر آئے اس گورے کے مقابلے میں جو چیخ و پکار کر کے انہیں منزل مقصود پر لایا تھا، اور انہوں نے ان کی مرضی کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق انہیں مشروبات پیش کیے۔ مشروبات یہ جمع ہے مشروب کی، مطلب پینے کی چیزیں انہیں ابتدا میں پیش کی گئی۔ اس خوشگوار ماحول میں ہم نے اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا دیا اور ایک سرور کے عالم میں باہم گٹ پٹ کرنے لگے۔ ان کے ساتھ جو بیرک اور اسٹیشن پر ناخوشگوار واقعات کا ان کو سامنا کرنا پڑا تھا، اس خوشگوار ماحول کو دیکھ کر وہ اس ماحول کو بھلا بیٹھے اور ایک سرور کے عالم میں دل و دماغ کی جو انہیں شگفتگی یہاں نصیب ہوئی تھی، جو سکون بخش کیفیت ان کو یہاں میسر آئی تھی، اس عالم میں وہ آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ گٹ پٹ یہ جو لفظ ہے انگریزی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ انگریزی میں تے کی جگہ ٹے بولا جاتا ہے، اس لیے یہاں اس کے لیے گٹ پٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس کو گٹ پٹ کرنا کہیں گے یا گٹ پٹ ہو جانا کہیں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے۔ گٹ پٹ کرنا یعنی آپس میں انگریزی میں بات چیت کرنا، اور گٹ پٹ ہو جانا یعنی خلط ملط ہو جانا، گتھم گتہ ہو جانا۔ تو یہاں جو مراد لی گئی ہے گٹ پٹ کرنے کی، وہ آپس کی بات چیت ہے۔ اب چونکہ انگریزی فوج میں تھے اور وہ ایک لیفٹیننٹ بننے والے تھے، اس لیے انگریزی زبان میں بات کرنا بھی اس زمانے میں باعث فخر سمجھا جاتا تھا، کیونکہ وہ حاکموں کی زبان تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ حاکموں کی زبان کو اپنانا محکوم اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ جب ملک میں حاکموں کی زبان فارسی تھی تو فارسی کو اختیار کرنا باعث فخر سمجھا گیا۔ جب حاکم انگریز ہوئے تو انگریزی زبان کو اختیار کرنا باعث فخر سمجھا گیا۔ تو یہ آپس میں وہاں بات چیت کرنے لگے۔ اتنے میں دو خوش لباس انگریز اندر داخل ہوئے۔ یہ بھی فوجی وردی پہنے ہوئے تھے، لیکن ان کے بازوؤں پر 3 دھجیاں نہ تھیں، بلکہ کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے تھے۔ یہ افسر تھے۔ ان کی وضاحت، بات چیت اور طور طریقوں میں شائستگی اور وقار تھا۔ انہیں دیکھا تو فخر سا محسوس ہوا کہ اصولاً ہم اور یہ افسر ایک ہی لڑی کے موتی ہیں۔ آج نہیں تو کل ہمارے کندھوں پر بھی وہی چکمک کرتے ستارے ابھرنے والے تھے۔ یہاں 2 خوش لباس انگریزوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اس میس میں داخل ہوتے ہیں۔ مصنف نے ان خوش لباس انگریزوں کو اس گورے سے بالکل الگ بتایا ہے۔ وہ جو گورا ان سے جس طرح کی بدزبانی کر رہا تھا اور جس طرح کی اس نے کھردری زبان کا استعمال کیا تھا، یہ خوش لباس انگریز جب اندر داخل ہوئے
تو ان کا حلیہ وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ فوجی وردیاں پہنے ہیں اور بازوؤں پر 3 دھجیاں نہیں ہیں بلکہ کندھوں پر پیتل کے 3 چمکتے ستارے ہیں۔ مطلب وہ اس افسر سے اعلیٰ درجے کے آفیسر ہیں۔ پھر ان کی وضاقتہ اور جو بات چیت ہے، وضاقتہ کہتے ہیں شکل و صورت کو، ڈھیل ڈول کو، ان کی جو بات چیت ہے، ان کا جو طور طریقہ ہے اور ان کا جو لباس ہے اس میں شائستگی اور وقار ہے، باادب ہے، ان کی زبان، ان کا طور طریقہ، اور اس میں ایک وقار جھلک رہا ہے، افسرانہ وقار جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو ان افسروں کو دیکھ کر یہ دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ ہم اور یہ افسر ایک ہی لڑی کی موتی ہے، مطلب ہم بھی انہی کی طرح ایک دن لیفٹیننٹ ہوں گے اور ہماری کاندھوں پر بھی ایسے ہی ستارے چمکیں گے، ابھریں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کے کمرے میں کھانے کے لیے گئے۔ انگریزی کھانے اور دیسی کھانے کے انداز میں تقریباً وہی فرق ہے جو انگریزی اور اردو بولنے میں ہے۔ دیکھیے یہ جو اقتباس آ رہا ہے اس میں انہوں نے انگریزی کھانوں کو جب ہندوستانی کھاتے ہیں تو انہیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا ذکر انہوں نے بڑے مزاحیہ انداز میں کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جب ہم میس میں داخل ہوئے تو وہاں چونکہ انگریزی میس تھی، ہم انگریزی فوج میں تھے، اس لیے کھانے بھی انگریزی ہی بنائے گئے تھے، انگریزی طرز کے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم تو دیسی کھانے کے ہم کو عادت تھی، جب ہم وہاں گئے تو ہمیں مختلف پریشانیوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ان کا کہ انگریزی کھانے اور دیسی کھانے، ہمارے ملک کے جو کھانے ہیں مقامی کھانے، اس کے انداز میں وہی فرق ہے جو انگریزی اور اردو بولنے میں ہے۔ جس طرح ایک نو آموز کی زبان سے انگریزی الفاظ یا محاورے پھسل جاتے ہیں، اسی طرح ہمارا انگریزی مٹر گوشت بھی ہمارے اناڑی چھری کانٹوں کی زد میں نہ آتا تھا۔ بڑا ہی مزاحیہ جملہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح ایک نو سکھا ہے جو انگریزی جس نے ابھی بولنا شروع کی ہے، سیکھ رہا ہے، اس کی زبان سے جیسے انگریزی الفاظ اور محاورے پھسلتے ہیں، اسی طرح اس میس میں جو اس دن پکوان تھا وہ مٹر گوشت تھا، لیکن وہ انگریزی مٹر گوشت تھا، مطلب انگریزی طرز پر پکایا ہوا مٹر گوشت، اور اس کو کھانا بھی ہے انگریزی ہی طریقے سے، یعنی چھری کانٹوں کے ساتھ۔ تو ہم اپنے چھری کانٹوں کو ہم نے اس سے پہلے کبھی کھانے کے دوران استعمال نہیں کیا تھا، اس لیے وہ جو مٹر گوشت تھا ہمارے اناڑی چھری کانٹوں کی زد میں نہیں آ رہا تھا، ہم اس کو اس کے ذریعے سے پکڑ کر اس کو کھا نہیں پا رہے تھے۔ ادھر ہاتھوں سے کھانا خلاف شان تھا، لیکن با رضا و رغبت فاقہ کرنا بھی ممکن نہ تھا۔ ہم چونکہ ایک انگریزی فوج میں لیفٹیننٹ ہونے جا رہے تھے، اس لیے ہماری یہ شان کے خلاف تھا کہ ہم ہاتھ سے کھائیں، یعنی دیسی انداز میں کھائیں، ہندوستانی طریقے پر کھائیں۔ ہمیں تو کھانا تو تھا یا چھری کانٹوں ہی سے، لیکن اگر ہم چھری کانٹوں سے ہی کھانا کھاتے تو پھر بھوکے رہ جاتے۔ اور برضا و رغبت ایک ترکیب ہے، اپنی خوشی سے، اپنی مرضی کے مطابق، تو اپنی رضا اور اپنی رغبت سے فاقہ کرنا بھی میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا جس طرح بولتے بولتے انگریزی جواب دیے جائے تو اردو پر ہاتھ یا زبان صاف کر لی جاتی ہے، اسی طرح جہاں انگریزی چھری کانٹے سے کام نہ چلتا، ہم آنکھ بچا کر انگلیوں ہی سے بوٹی اچک لیتے، گویا انگریزی کھانا اردو میں کھا لیتے۔ بعض حضرات البتہ ایسے بھی تھے جو لیفٹنی کے احترام میں اوزاروں کی وساطت کے بغیر کوئی چیز حلق سے اتارتے ہی نہ تھے۔ ہم سے تو نہیں رہا گیا، ہم نے تو آنکھ بچا کر انگریزی کھانا اردو میں شروع کر دیا۔ جیسے انگریزی میں جواب دیتے دیتے آدمی اپنی مادری زبان میں یا اردو میں جو ایک آدھ جملہ کہہ دیتا ہے، محاورہ کہہ دیتا ہے، تو اسی طرح ہم نے بھی کیا۔ ہم آنکھ بچاتے اور چھری کانٹا بازو میں رکھ انگلیوں ہی سے بوٹی کو اچک لیتے تھے۔ لیکن کچھ میرے دوست ایسے تھے، کچھ میرے ساتھی ایسے تھے کہ انہوں نے
چھری کانٹوں کے بغیر کوئی ایک چیز بھی اپنے حلق سے اتارنے کو اپنے لیفٹنی کے احترام کے خلاف سمجھا۔ ان میں سے کئی ایک کو دیکھا کہ چھری کانٹا لیے پلیٹ میں مٹروں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور مٹر ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ انہوں نے بڑا اچھا منظر کھینچا ہے کہ پلیٹوں میں گوشت اور مٹر پڑا ہوا ہے اور ہاتھوں میں چھری کانٹے ہیں، اور ان چھری کانٹوں سے مٹروں کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تعاقب کرنا، پیچھا کیا جا رہا ہے ان کا، اور وہ ہے کہ چھری کانٹوں کی زد میں نہیں آ رہے، اس شوربے میں کبھی ادھر ڈوب رہے تو ادھر پکڑنے کو گئے تو پھر ادھر سے ڈوبے تو ادھر نکلے، اور ادھر سے ڈوبے تو ادھر نکلے۔ دیکھیے یہاں علامہ اقبال کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کہ دنیا میں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ سورج کی طرح جیتے ہیں، صورت خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا، ادھر غروب ہوتا تو ادھر طلوع ہو جاتا، ادھر غروب ہوتا تو ادھر طلوع ہو جاتا۔ تو مسلمان بھی دنیا میں ایسے ہی جیتے ہیں کہ وہ کبھی غروب نہیں ہوتے۔ تو یہاں اس کے جو مصرع ثانی ہیں اس کو بڑے مزاحیہ انداز میں انہوں نے یہاں مٹروں کے ساتھ اسے جوڑ دیا کہ مٹر ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ قصہ مختصر اس کے کہ ان مٹروں کو کوئی غزن پہنچتا بیرے پلیٹیں اٹھا کر چل دیے، اور لیفٹن صاحبان اپنا سا منہ اور چھری کانٹا لے کر رہ گئے۔ کوئی ان کو ضرب نہیں لگ سکی مٹروں کو، وہ بچتے بچتے گئے، اور ادھر وقت ختم ہوا، پیروں نے پلیٹیں اٹھائی، اور لیفٹن صاحبان جو اپنے ہاتھوں میں چھری اور اپنا منہ کانٹا لیے رہ گئے، اپنا سا منہ اور چھری کانٹا لیے رہ گئے۔ بعض اوقات یہ بھی معلوم نہ ہوتا تھا کہ بیرا جو کچھ سامنے رکھ گیا ہے اس کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے، چنانچہ کافی کانی آنکھ سے ان انگریزوں کو دیکھتے، اور پیچھے ان اماموں کے چمچے اور کانٹے اٹھا کر رکوع و سجود میں جاتے۔ وہ انگریزی کھانوں سے واقف نہیں تھے ہندوستانی، وہاں انگریزی کھانے جو پیش کیے جاتے تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ بعض کھانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے کھایا کس طرح جائے، ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جائے۔ تو اس وقت ہم اپنی کانی آنکھ سے، ایک آنکھ سے بالکل دیکھتے کہ انگریز افسر کیا کر رہے ہیں، وہ کیسا ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں، وہ ان کھانوں کو کس طرح کھا رہے ہیں۔ تو انہوں نے ان انگریزوں کے بارے میں یہاں مزاحیہ انداز سے کہا ہے کہ جس طرح سے اماموں کی ہم تقلید کرتے ہوئے رکوع اور سجود میں جاتے ہیں، تو ہم بھی کھاتے وقت ان کو اپنا امام تسلیم کر لیتے، وہ جو کرتے ہم کرتے۔ رکوع اور سجود میں جانا، رکوع اور سجود یہ جمع ہے سجدے کی، جس طرح اماموں کی ہم تقلید کرتے ہیں، ان کے پیچھے چونکہ ہم مقتدی ہوتے ہیں، وہ امام ہوتا ہے، وہ رکوع کرتا ہے تو ہم رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے تو ہم سجدہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح انگریز جیسا اس پکوان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، جس طرح سے وہ کھاتے تھے اسی طرح ہم بھی کھانے کی کوشش کرتے۔ کھانا ختم ہوا تو ایٹری میں آئے اور کافی کا دور چلا، لیکن تھوڑی دیر بعد دونوں انگریز کپتان اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ خوشگوار مجلس برخاست ہو گئی۔ کھانے کے بعد یہ ایٹری ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو ریسٹوران کہتے ہیں، وہاں آتے ہیں، وہاں پر کافی کا دور چلا، اور تھوڑی دیر کے بعد دونوں انگریز کپتان وہاں سے چل دیے، اور یہ خوشگوار مجلس برخاست ہو گئی، یعنی ملتوی کر دی گئی، ختم ہو گئی گویا۔ وہاں سے اٹھ کر بیرک میں واپس آئے تو وہی گورا سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کل صبح 700 بجے پی ٹی کے میدان میں حاضر ہونا ہے، لباس، بنیان، نیکر اور ربر کے جوتے، اور اتنا کہہ کر اکڑتا ہوا چل دیا۔ گویا یہ گورا باز نہیں آ رہا تھا، وہی حرکتیں کرتا جو لیفٹنی کے منافی تھی۔ خوشگوار مجلس ختم ہوئی، بیرک میں پہنچے، گورا آ کر پھر ان سے کہنے لگا، ان سے مخاطب ہو کر کہ کل 700 بجے پی ٹی کے میدان میں حاضر ہونا ہے۔ اس طرح سے وہ کہہ رہا ہے 700 بجے، 930 بجے، تو 700 بجے سے مراد صبح 7 بجے، اور ان کو بتایا گیا کہ
آپ کو جو ہے پی ٹی کے میدان میں اپنے یونیفارم، اپنی بنیان، نیکر اور ربر کے جوتوں کے ساتھ حاضر ہونا ہے۔ تو جس طرح سے وہ اکڑتا ہوا چل دیا اور جس طرح کا اس نے خطاب ان سے کیا، جس انداز میں، تو انہوں نے کہا کہ یہ گورا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا تھا، یعنی جس طرح کی وہ بے ادب اور کھردری زبان کا استعمال کر رہا تھا وہ مصنف کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ باز نہ آنا ایک محاورہ ہے، پرہیز نہ کرنا، توبہ نہ کرنا۔ اسی کو اگر ہم اس طرح کہیں کہ باز آنا یعنی پرہیز کرنا، چھوڑ دینا، توبہ کرنا، کہ وہ اپنی پچھلی حرکتوں سے باز آ گیا، مطلب اس نے اپنی پچھلی حرکتوں سے توبہ کر لی یا انہیں چھوڑ دیا۔ تو یہ جو حرکتیں گورا کر رہا تھا وہ اس سے باز نہیں آ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا، ارے یار یہ 700 بجے کس بلا کا نام ہے؟ ایک صاحب بولے، بے معنی بات ہے، گورا انگریزی غلط بولتا ہے۔ ایک فوجی کیڈٹ نے آہستہ سے کہہ دیا، اس کے معنی ہے صبح 7 بجے۔ اب آئیے ہم اس پر چند مشقی سرگرمیاں حل کرتے ہیں۔ تو سرگرمی نمبر 1، اقتباس سے مناسب لفظ تلاش کر کے لکھیے۔ سوال یہ ہے کہ میز کا ماحول، اس کے لیے آپ کو کوئی ایک مناسب لفظ تلاش کر کے لکھنا ہے ان اقتباسات سے۔ تو صفحہ نمبر 29 پر جہاں سے ہمارا یہ پیراگراف شروع ہوا تھا، شام ہوئی تو کھانے کے لیے میز میں گئے، تو یہاں ہم کو میز کا ماحول بتایا گیا ہے کہ وہ کیسا تھا۔ ایک جملہ آتا ہے اس میں، اس خوشگوار ماحول میں ہم نے اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا دیا۔ مراد یہ کہ میز کا جو ماحول تھا وہ خوشگوار تھا، اس لیے مناسب لفظ جو ہوگا اس سوال کے جواب میں وہ خوشگوار ہوگا۔ دوسرا ہے بیرے۔ بیروں کا جو یہاں وضاقتہ بیان کی گئی ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ معتب اور باوردی بیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ تو بیرے اس کا جو جواب آئے گا وہ معتب اور باوردی۔ تیسرا ہے میس میں داخل ہونے والے انگریزوں کا لباس کیسا تھا؟ ہم کو مناسب لفظ چننا ہے۔ خوش لباس اور فوجی وردیاں پہنے ہوئے تھے، تو یہاں ہم کو لکھنا ہے خوش لباس اور فوجی وردیاں۔ نمبر 4 ہے خلاف شان امر۔ تو جب ہم پیج نمبر 30 پر تھوڑی دیر کے بعد ساتھ کے کمرے میں کھانے کے لیے گئے، اس پیراگراف میں آتے ہیں تو لائن نمبر 3 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ہاتھوں سے کھانا خلاف شان تھا، تو یہاں جو مناسب لفظ آئے گا وہ ہے ہاتھوں سے کھانا کھانا۔ تو یہ ایک سرگرمی ہوئی۔ دوسری سرگرمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ درج ذیل شجری خاکہ مکمل کیجیے۔ پی ٹی کے لیے درکار اشیاء، صفحہ نمبر 30 ہی پر اس کا جواب ہمیں ملتا ہے۔ پیراگراف نمبر 2 کی آخری لائن میں 4 پی ٹی کے لیے درکار 4 چیزیں، 4 اشیاء یہاں بیان کی گئی ہیں۔ پہلا ہے لباس، دوسرا ہے بنیان، تیسری ہے نیکر اور چوتھا ہے ربر کے جوتے۔ تو اس طرح سے یہ شجرے خاکہ مکمل ہو جائے گا، لباس، بنیان، نیکر اور ربر کے جوتے۔ اب سرگرمی نمبر 3 ہم دیکھتے ہیں، درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ نیز غلط بیانات درست کر کے لکھیے۔ آپ کو 4 بیانات دیے جائیں گے، تو آپ کو شناخت یہ کرنا ہے کہ وہ صحیح بیان ہے یا غلط ہے۔ اگر غلط ہے تو پھر اس سے درست کر کے ہمیں لکھنا ہے۔ تو پہلا بیان ہے، بے ادب اور باوردی بیروں نے انگریزی روایات کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ جواب، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان اس طرح سے ہوگا کہ مؤدب اور باوردی بیروں نے ہماری خواہش کے مطابق مشروبات پیش کیے۔ بیان نمبر 2، میز کا ماحول خوشگوار تھا۔ جواب، یہ بیان صحیح ہے۔ بیان نمبر 3 ہے،
ایٹری میں کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان ہے ایٹری میں کھانے کے بعد کافی کا دور چلا۔ چوتھا بیان ہے گورے کی حرکتیں لیفٹنی کے موافق تھیں، یہ بیان غلط ہے۔ صحیح بیان گورے کی حرکتیں لیفٹنی کے منافی تھیں۔ تو اس طرح یہ تفہیم پر مبنی سرگرمیاں ہوئی۔ ایک اور سرگرمی یہاں یہ ہے کہ اقتباس کی روشنی میں درج ذیل شعر مکمل کیجیے۔ اس کا مصرع اولا دیا جا رہا ہے، جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں۔ آپ کو اقتباس سے اس کا مصرع ثانی تلاش کر کے لکھنا ہے۔ وہ مصرع ثانی شعر کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ اسے جملے میں استعمال کیا گیا ہے اور اس کا نثر کر دیا گیا ہے۔ جملہ یہ ہے، ان میں کئی ایک کو دیکھا کہ چھری کاٹا لیے پلیٹ میں مٹروں کا تعاقب کر رہے ہیں، اور مٹر ہے کہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ تو آپ کو اس میں سے مصرع تلاش کر کے اس شعر کو مکمل کرنا ہے، جو اس طرح سے ہو جائے گا کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اب ذخیر الفاظ و مبنی سرگرمیوں کے جانب آتے ہیں۔ ایک سرگرمی ہے کہ درج ذیل کے واحد جمع لکھیے۔ تو پہلا ہے اس میں مشروب، اس کا جمع آپ کو اقتباس سے تلاش کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 29 پر نیچے سے دوسری لائن میں آپ کو اس کا جمع مل جائے گا، مشروبات، مشروب کی جمع مشروبات۔ اسی طرح صفحہ نمبر 29 ہی کی آخری لائن میں واقعی کی جمع آپ کو تلاش کرنا ہے۔ واقعات اس کی جمع ہے، واقعی کی جمع واقعات۔ اسی طرح حضرات کا واحد ہمیں لکھنا ہے۔ حضرات یہ صفحہ نمبر 30 پر ہمیں نظر آئے گا، اس کا ہم کو واحد تلاش کرنا، واحد حضرت ہے اس کا، اس کی جمع ہمیں تلاش کرنا ہے، اس کی جمع ہو جائے گی حضرات۔ اسی طرح صاحب یہ واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے وہ صاحبان ہے، صفحہ نمبر 30 پر۔ مشروب مشروبات، واقعہ واقعات، حضرت حضرات، صاحب صاحبان، اور سجدہ یہ واحد ہے، اس کی جمع استعمال ہوئی ہے سجود۔ اسی طرح ایک دوسری سرگرمی ہم کو صفات سے اسم بنانا ہے۔ تو خوشگوار یہ ایک صفت ہے، اس سے ہمیں اسم بنانا ہے، اسم کیفیت۔ تو بہت آسان ہے، اس کا خوشگوار سے ہو جائے گا خوشگواری۔ اسی طرح دوسرا ہے خوش لباس، خوش لباس کا اسم ہوگا خوش لباسی۔ تیسرا ہے شائستہ، شائستہ یہ صفت ہے، اس سے ہمیں اسم بنانا ہے، اس کی اسم کیفیت ہوں گی شائستگی۔ غلط یہ صفت ہے اور اس سے اسم بنے گا غلطی۔ اس طرح سرگرمی ایک جملوں کے طور ہم کو پہچاننا ہے۔ ہم نے 11ویں جماعت میں یہ پڑھا ہے کہ طور کی 3 قسمیں ہوتی ہے، طور معروف، طور مجہول اور طور معدولہ۔ تو یہاں آپ کو جملہ دیا جائے گا، آپ کو صرف اس کی شناخت کرنا ہے کہ یہ ان تینوں میں سے کس قسم میں آتا ہے۔ تو نمبر 1 ہے ہم آنکھ بچا کر انگلیوں ہی سے بوٹی اچک لیتے۔ آپ کو اس جملے پر غور کر کے لکھنا ہے کہ یہ کون سے طور میں یہ جملہ لکھا گیا ہے۔ تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ جملے میں اگر فاعل موجود ہو، فعل بھی موجود ہو، مفعول بھی موجود ہو، تو اسے ہم طور معروف کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس کا فاعل جو ہے وہ معروف ہو، یعنی جانا پہچانا ہو، تو اس میں ہم کو نظر آ رہا ہے فاعل ہم، اس لیے یہ طور معروف کا جملہ ہے۔ ایک دوسرا جملہ آپ کو دیا جا رہا ہے، اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات بھلا دیے گئے۔ اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات بھلا دیے گئے۔ اس کا طور ہم کو پہچاننا ہے، تو وہ ہم کو غور کرنا پڑے گا کہ اس میں
جو فاعل ہے کیا وہ نظر آ رہا ہے، اگر نظر آ رہا ہے تو وہ طور معروف ہے، اور نظر نہیں آ رہا ہے اگر وہ مجہول ہے فاعل تو اس کو ہم کہیں گے طور مجہول۔ تو اس میں ہم کو فاعل نظر نہیں آ رہا کہ کس نے بھلایا واقعات، اسٹیشن اور بیرک کے ناخوشگوار واقعات کو کس نے بلایا، تو یہ ہو جائے گا طور مجہول۔ تو اس طرح سے یہ چند قواعد پر مبنی، تفہیم پر مبنی، ذخیرہ الفاظ پر مبنی مشقی سرگرمیاں تھیں۔ اگلے اقتباس کی تفہیم اور مشقی سرگرمیوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔